کیوں؟ اس لیے کہ ان میں علم تھا، عمل نہیں تھا. تو امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ اگر علم عمل کے بغیر نفع دے سکتا تو اللہ اہل کتاب کے علماء کو کبھی کنڈیم نہ کرتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل بغیر اخلاص کے فائدہ دیتا تو اللہ قرآن میں منافقین کی کبھی مذمت نہ کرتا. پھر اللہ کو کیا برا لگتا؟ اور اللہ کیا فرق کرتا بٹوین مومن اینڈ منافق؟ کتنی گہری بات کی ہے امام ابن القیم نے کہ اگر علم کافی ہوتا عمل کے بغیر تو اہل کتاب کے ریبائز کو کنڈیم نہ کیا جاتا، اور اگر عمل کافی ہوتا اخلاص کے بغیر تو اللہ منافقین کے لیے یہ نہ کہتا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، وہ جہنم کی بیسمنٹ میں ہوں گے. So that's the point to understand. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کے ریا سے بچیں، سمپل طریقہ attach yourself as a student with قرآن، اور پھر جو علم حاصل کریں پلیز اس کو اپنے عمل میں لانا شروع کر دیں. صحیح؟ So this is first way to save yourself from the ریا of ایمان. نمبر 2 جو ہم نے بات کی تھی، دوسرا لیول ہے ریا کا جو ہماری عبادت میں آتا ہے. عبادت میں ریا کرنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا سمپل اصول جو علماء دیتے ہیں عبادت میں ریا سے بچنے کا. ایک، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز جو 5 وقت کی ہے وہ ایک سٹیڈی پیس پر پڑھی جانی چاہیے. یعنی مور اور لیس میری نمازوں کا ایک سٹیڈی سپیڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز تو اب میں مطلب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے بعض دفعہ ہم لوگوں کا. بعض دفعہ ہماری ایک نماز شاید ہم پڑھ رہے ہیں عصر کی نماز اور ہم نے وہ آدھے گھنٹے میں پڑھی، بیکاز ٹھہر کر رک کر سجدے میں سوچ بچار کر کے، رکوع میں سوچ بچار کر کے بڑی محبت اور اہتمام سے پوری نماز پڑھتے ہیں. تو عصر کی نماز پڑھی آدھا گھنٹہ لگا کر، اس کے بعد 6 مہینے تک نماز صرف ایسے پڑھی کہ جس میں شاید پورا میرے جسم کا جو بلڈ آنا چاہیے تھا میرے برین میں جب میں سجدے میں جاتی، وہ وہاں سے میری بیک بون تک آنے کے قابل بھی نہیں رہا. اتنی تیزی سے میں نے اٹھک بیٹھک. So there should be balance and the steady pace of 5 وقت کی نماز in our lives. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کے ریا سے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث آتی ہے. اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیں یہ جو نماز ہے نا جس کو ہمیں دن میں 5 مرتبہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، اس کو زندہ رکھیں. اور یہ زندہ ہوگی نا تو گھر زندہ ہوگا. آپ کہیں گھر زندہ کیسے ہوگا؟ واٹ اے فنی تھنگ. گھر بھی زندہ ہوتے ہیں. گھر کا زندہ ہونا کیسے ہوتا ہے؟ جس گھر کے اندر برکت ہوتی ہے وہ زندہ گھر ہوتا ہے. جس گھر میں سکون ہوتا ہے وہ زندہ گھر ہوتا ہے. جس گھر میں خاندان ایک دوسرے سے چہچہاتا ہوا بات کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. جس گھر میں ادب اور احترام ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. جس گھر میں خدا خوفی ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں، ہم سب چاہتے ہیں گھر پیس کا گہوارہ بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ میرا گھر زندہ گھر ہو. تو کیا کریں؟ نمازیں بڑھا دیں، پلیز نمازیں بڑھا دیں. اگر میرے بچے نماز نہیں پڑھتے میرے گھر میں بے سکونی کا ایلیمنٹ ہوگا. ہاں اگر آپ سے عمر اور رتبے میں کوئی انسان بڑا ہے، فرض کریں آپ کے ابا ہیں اور وہ اللہ نہ کرے نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے ابا کو تو ویسے نہیں کہہ سکتی نا جیسے آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے. ڈیفینیٹلی ابا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، امی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، سسر کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ساس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، شوہر کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بٹ اولاد اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو پیار سے، محبت سے، ڈانٹ کے، کاؤنسل کر کے، ایڈوائز کر کے اس کو نماز پڑھائیں. اس کو بتائیں بیٹا اگر نماز کسی ایک نے بھی چھوڑی تو ہمارا گھر زندہ نہیں رہے گا. اٹس لائک جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے اتنی سانسیں آپ کے گھر کو سکون اور برکت اور خوشیوں کی ملنے لگ جائیں گی. Now it's in our hands. It's in our hands. سب کا مل کر ہونا چاہیے معاملہ. لیکن فرض کریں گھر میں 4 لوگ ہیں، اللہ نہ کرے 4 میں سے 3 نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ان کو دیکھ کر میں بھی نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ 3 تو پڑھتے نہیں، فائدہ کیا؟ کچھ تو سانسیں چلیں گی، اٹک اٹک کے بھی چلیں گی، کچھ تو سانس آئے گی، زندگی کی ڈور تو چلے گی.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا نماز پڑھنا، ہر انسان کا نماز پڑھنا آپ کے گھر کی زندگی ہے، آپ کے گھر کا سکون ہے، آپ کے گھر کی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ، یقیناً اللہ بنانے والا ہے، لہو، اس کے لیے، من صلاتہ، اس کی نماز میں سے، فی بیتہ خیرن۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ ایسنس آتا ہے کہ انسان اپنے گھر کو بھی زندہ رکھے، قبرستان نہ بنائے۔ آپ نے تاکید کی ہے کہ مسجد میں فرائض ادا کیے جائیں اور سنت اور نوافل گھروں میں پڑھے جائیں تاکہ گھر زندہ رہے۔ اور ان الفاظ میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کیا بنانے والا ہے، ایک انسان کی نماز سے اس کے گھر کے اندر، فی بیتہ خیرن، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ مِن صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا۔ اللہ انسان کی نماز سے اس کے گھر میں گڈنس لے کر آتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس خیر کی تلاش میں نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو گڈنس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا؟ ہم میں سے کون ہے جس کو سکون نہیں چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی گھر کی نماز سے اللہ اس کو خیر عطا کرتا ہے۔ خیرن کے الفاظ آئے ہیں، آپ میں سے جن کو تھوڑی سی بھی گرامر آتی ہے، اٹس اے لولی ورڈ، خیرن۔ را پر دو زبر کی تنوین ہے، منون ہے را۔ منون کہتے ہیں وہ لفظ، وہ لیٹر جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے۔ نکرہ اسم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کے میننگز کا؟ یہ دیکھیں، ہم عربی زبان جب یہ الفاظ اور ٹرمینالوجیز بولتے ہیں تو یہ ٹرمینالوجی سیکھ کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان ڈاکٹر صرف اس لیے بنتا ہے کہ اس کو میڈیکل ٹرمز میں جو ہیں وہ باڈی پارٹس یاد ہو جائیں، یا اس کو میڈیسن کے نام یاد ہو جائیں، یا اس کو کیمیکلز کے نام یاد ہو جائیں جو کہ جن سے ٹیبلٹس بنتی ہیں، اور وہ اس انفارمیشن سے آگے کسی کا علاج نہ کرے۔ This will be just like with the student of grammar of لغت جو صرف ٹرمینالوجی سیکھ لے بٹ اس کو قرآن سے کنیکٹ کر کے مفہوم ڈیرائیو کرنا جو اسکالرز نے کیا ہے وہ نہ سیکھ سکے۔ سو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ اسم ہے، یہ نکرہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے، یہ منون ہے، یہ تنوین کے ساتھ ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کے گھر کی نماز کی وجہ سے اللہ اس کے گھر میں فی بیتہ خیرن، خیر دیتا ہے، مطلب ہے abundant amount of goodness انسان کو ملتی ہے جب وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے۔ آپ کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا، کبھی اس کو انڈر یوٹیلائز نہ کریں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ کبھی نہ سمجھیں میرے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، میرے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میرے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے۔ forget about this۔ بچوں کو سکھاتی رہیں اور اپنی نماز سے اپنے گھر کی خیر کو سانسیں دیتی رہیں، اپنے گھر کے سکون کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی رہیں۔ خیرن کے اندر عربی کے حساب سے جو مفہوم آتا ہے، this is goodness that can't be limited just in word خیرن۔ اللہ ایسی خیر دے گا آپ کی نماز کی وجہ سے آپ کے گھر میں جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جو انلمیٹڈ ہوگی، برکت آئے گی۔ پر امید رہیں، میری ہر نماز مجھے پر امید رکھے، اس سے میرے رب نے میرے گھر میں زندگی اور خیر لانی ہے۔ جب زندہ نمازیں ہوتی ہیں اور گھر زندہ ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو یاد رکھیں ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے، نفاق جاتا ہے، نفاق جاتا ہے، ریا چلی جاتی ہے۔ سو عبادات کے اندر علماء کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت سے ریا نکل جائے، آپ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں اور اپنے فرائض کی نمازوں کو تھامیں اور اپنے گھر کی زندگی اور خیر کے لیے اپنے فرائض کو مس نہ کریں، اور اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، بیٹا تمہاری ایک نماز ہمارے گھر کے سکون کو سانسیں دیتی ہے۔ سوچیں، اتنی تو محبت ہم بچوں کے اندر ڈال ہی سکتے ہیں، اتنا تو احساس ڈال ہی سکتے ہیں۔ ایک انسان مرنے کے قریب ہو اور اس کو آکسیجن سلنڈر لگانے سے اس کو سانسیں مل رہی ہوں، اور ہمارے سامنے وہ انسان پڑا ہو اور سامنے آکسیجن سلنڈر بھی ہو، ہم صرف اس کا آکسیجن ماسک اٹھا کر اس کے ناک پر نہ رکھیں،
how deprived we will be, how محروم we will be. یہی حال ہمارے اندر ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز کا وقت آتا ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, امی بولتی رہتی ہیں بیٹا نماز پڑھ لو, بیٹا نماز پڑھ لو, بیٹا نماز پڑھ لو, اور بیٹا وہ چند سانسیں اپنے گھر میں سکون کی دینے سے محروم رہ جاتا ہے. تو محبت کے ساتھ اولاد کو سکھائیں, بیٹا تمہاری خیر, تمہاری زندگی کی خوشیاں, تمہاری انلمیٹڈ خوشیاں تمہاری نماز کے ساتھ اٹیچ ہیں. ڈونٹ لیو یور 5 وقت کی نماز, ڈونٹ مس دس آؤٹ. صحیح. سو اسکالرس کے مطابق عبادت میں ریا سے ہم بچتے ہیں. نمبر 1, جب ہم اپنی نمازوں کو ایک اسٹڈی پیس کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک ہماری اسپیڈ ہوتی ہے جو ہم کانسٹنٹلی اپنی نماز کے اندر مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم عبادت میں ریا سے بچ سکتے ہیں جس انسان کے پچھلی زندگی کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں, یعنی اس کے فرض روزے قضا ہیں, تو وہ انسان اپنی عبادت میں اپنے آپ کو ریا سے بچانے کے لیے اپنے روزے کاؤنٹ کرے اور ان روزوں کو رکھنے کی, اس قضا کو پوری کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح اسکالرس کہتے ہیں جب قضا روزے مکمل ہو جائیں تو انسان عبادت میں ریا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نفلی روزوں کی طرف لے کر آئے, نوافل روزوں کا اہتمام کرے. صحیح. سو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں عبادت سے ریا کرنے سے بچا لیتی ہیں. ناؤ دا تھرڈ لیول آف شوئنگ آف, جو ہم نے کیا تھا معاملات میں ریا. معاملات میں ریا سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی, جسٹ سناپسس, اور کیونکہ اس کا تعلق ہماری آج کی ابھی اگلے لمحے کی زندگی سے ہے, that's why I'm keeping it in front of you again, تاکہ ہمارے اندر یہ چیز بیٹھ جائے. معاملات میں ریا, سوشل میٹرز میں ریا سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ایکسٹرا آرڈنری تعریفیں رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں, سوشل میڈیا پر نہ کریں. کوشش کریں اپنی ذاتی زندگی کو سوشل پلیٹ فارمز پر نہ لے کر آئیں. دیکھیں, بعض دفعہ بعض لوگ لوگوں کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کسی بھی ان کی اچھائی کی وجہ سے. آپ کی فرض کریں آپ اس کیٹیگری میں آتی ہیں, آپ کی زندگی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا لباس, آپ کیسی دکھتی ہیں, آپ کی ڈائٹ کیا ہے, میرا آپ کو مشورہ ہے, چاہے ساری دنیا آپ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو, if you really want to save yourself from showing off from social aspects, تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسپلے کرنے سے روک کر رکھیں. This will save you from social matters ریا. ڈگنیفائڈ رول کو اڈاپٹ کریں. اس سے معاملات میں آپ دیکھیں گی سوشل ایسپیکٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ ریا کی کمی آ جائے گی. اسی سے آپ کی گفتگو میں ریا نہیں آئے گی. دیکھیں, مثال کے طور پر میں بہت معمولی سی مثال دے رہی ہوں, اور میں وہ مثال دے رہی ہوں جس سے آپ اور میں ریلیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہیں کسی ڈائٹ پلان پر, چلیں آج کل بہت فیشن میں ہے کیٹو ڈائٹ پلان, آپ کیٹو ڈائٹ پلان پر ہیں. آپ کی کیٹو ڈائٹ پلیٹر کو دیکھنے میں مجھے کیا انٹرسٹ ہوگا کہ آپ اس کی تصویریں کھینچ کر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈالیں. بٹ سیڈلی دس از آور مائنڈ سیٹ ٹوڈے. ہم کبھی کچھ دکھا کر ریا کرتے ہیں, کبھی کچھ بتا کر ریا کرتے ہیں. بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چاہے ابھی میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بول دی, چاہے دنیا بے چین ہو آپ کے بارے میں جاننے کے لیے, ڈگنیفائڈ وے میں اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھیں. اتنی بات جتنی بات سے میں کسی انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں, that's it. That must come on social media. ادروائز سوشل میڈیا ہے, یہ سب میری فیملی اور میرا خاندان تو نہیں ہے. کہیں پر کوئی انسان کسی اسٹریٹا کا ہے, کہیں پر کوئی انسان کسی اسٹریٹا کا ہے. سو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. کچھ دکھا کر نہ ریا کریں, کچھ بتا کر ریا نہ کریں. آپ اپنے آپ کو سوشل معاملات میں ریا سے بچا لیں گے. ڈریں اس وقت سے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوئنگ آف کرنے والے کی دنیا اور آخرت کی سزا بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہیں من سمع اللہ بہ. جس انسان, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں رکھ رہی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب انسان
کسی نیک کام کے رزلٹ میں جب انسان کسی شہرت کے لیے نیک کام کو کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کی بد نیتی کو سامنے لے آتا ہے لوگوں کے. من سمع اللہ بھی، جو چاہتا ہے کہ اس کو شہرت ملے اللہ دنیا میں اس کو شہرت دے دیتا ہے. ومن یرائی اللہ بھی، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کی حقیقت کھول دیتا ہے. اور محدثین کے مطابق یہ جو حقیقت کھول دینے کی بات ہے، یہ حقیقت اس کی صرف روز محشر نہیں کھلے گی، اللہ دنیا میں بھی اس کی حقیقت کھول دیتا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے صحیح بخاری کی ریا کرنے والے کی دنیا اور آخرت کی اصل میں سزا بتائی گئی ہے. whoever shows off اللہ will expose him. اور کتنی محرومی ہے، کتنی انسلٹ ہے کہ انسان کا دکھاوا کھول دیا جائے دنیا اور آخرت میں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ریا سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، سنن بہقی میں آتی ہے، آپ نے ہمیں سکھائی ہے، ضرور مانگا کریں. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دیجئے. وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دیں. وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اور اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیں. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دیں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اور اللہ آپ تو یقیناً آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور اس فیکٹ کو بھی جانتے ہیں جو کچھ ہمارے دل چھپاتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ میں یہ دعا مانگیں گے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اس چیز سے ضرور بچائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی ریا سے بچا لے، اس لیے کہ جو ریا سے بچا لیا گیا وہ اسپرچل سوشل ڈیزیزز سے بچا لیا گیا. میں ایک کہانی، ایک واقعہ آتا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے، بٹ کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے اور سمجھنے کے لیے آج کے اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس کو سامنے رکھنے کے لیے بہت عمدہ ہے. I know I was about to discuss 2 topics today، لیکن اتفاق سے موقع نہیں ملا. ٹمورو انشاءاللہ we have a very important topic. اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں so they are most welcome because کل ہم بات کریں گے how Islam saves you from an extremist mindset، سورت الماؤن ہی کے ریفرنس میں. لیکن آج ہم الحمدللہ اپنا لیولز آف شوئنگ آف اور ہم اپنے آپ کو ریا سے کیسے بچا سکتے ہیں اس پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی. سو واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. جب ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کریں گے آٹومیٹیکلی ریا نکلنا شروع ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کی خدمت اللہ کی خاطر کریں گے ریا جائے گی. آپ کا وہ تھکا مائنڈ سیٹ ختم ہوگا، بیکاز جب ہم لوگوں سے تعریف سننے میں محروم رہ جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں. 99% بیویاں اس وجہ سے اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کراتی ہیں کیونکہ ان کے ہسبینڈ اب ان کی تعریف نہیں کرتے. Don't over respect from your husbands. They are human beings. They are weak human beings. ہم اپنا تعلق اس رب سے جوڑ لیں جس کا اجر، جس کی طرف سے ملنے والا اجر دنیا کے خزانوں میں کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کا. آپ نے جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا اور ان سے ریلیٹڈ بہت سی حکایات اور واقعات آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں. واللہ عالم، میں پھر کہہ رہی ہوں I don't know that how سچا واقعہ it is، بٹ اس میں لیسن اتنا اچھا ہے that we can take it as حکایت، ہم ایک مورل لیسن کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں. جنید بغدادی کہتے تھے کہ انہوں نے اخلاص، جنید بغدادی اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اخلاص کہ انسان کیسے اپنے آپ کو ریا سے بچا سکتا ہے، کیسے فار دا سیک آف اللہ کام کر سکتا ہے، یہ انہوں نے ایک باربر سے سیکھا جو بال بنانے والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک میرے استاد نے کہا کہ ایک مرتبہ کہ جنید تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، ایسا کرو تم جاؤ اور ان کو کٹنگ کرا کے آؤ. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے تو مجھ سے کہہ دیا، اب استاد کی بات تو ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں باربر شاپ جاتا اور اس کو پیسے دیتا اور پھر وہ میری کٹنگ کر دیتا.
تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کی بات کو ماننے کے اس میں کہ کل کو کل کم سے کم میں کہہ سکوں گا کہ میں تو گیا تھا باربر کے پاس، اس نے نہیں کاٹے بیکاز میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو وہ باربر شاپ میں جاتے ہیں. باربر شاپ میں جاتے ہیں تو باربر شاپ میں اس بندے سے کہتے ہیں جو کہ ایک انسان کے کسی گاہک کے آلریڈی کسٹمر کے اپنے کلائنٹ کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے. تو جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اس سے باربر سے کہا کہ میں یہاں بال کٹوانے آیا ہوں چاچا، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اللہ کی خاطر میرے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے ہی باربر نے یہ سنا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ کی خاطر میرے بال کاٹ سکتے ہیں، تو اس باربر نے جس کے وہ بال کاٹ رہے تھے اس سے کہا بھائی تم تھوڑی دیر کے لیے ادھر بیٹھ جاؤ، یعنی اس کو سائڈ پر کر دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور کہنے لگا کہ بھائی پیسوں کے لیے تو روز ہی کاٹتا ہوں، آج پہلی دفعہ کوئی اللہ کے لیے بال کٹوانے آیا ہے تو آپ بیٹھے میں پہلے آپ کے بال کاٹوں گا. جب جنید بغدادی کہتے ہیں میں یہاں بیٹھ گیا، وہ شخص میرے بال بناتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا. جنید بغدادی نے سوچا کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو سب سے پہلے میں اس باربر کے پاس آؤں گا اور اس کو اس کی اجرت دے دوں گا جس نے میرے اللہ کی خاطر بال کاٹے اور بال کاٹتے میں رو بھی رہا ہے. تو اب ہوا کیا، کچھ ٹائم گزر گیا، ابھی جنید بغدادی اسٹوڈنٹ تھے جب بال کٹوانے آئے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم ایک بہت اچھے جو ہیں وہ بزرگ بن گئے، خود لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کی پوزیشن میں آ گئے. ان کے پاس ان پیسے آئے، ان کو یاد آیا کہ میں نے ایک باربر کے پیسے دینے ہیں، تو یہ اس علاقے میں آئے، اس باربر کو تلاش کیا اور اس کو یاد کرایا کہ یاد ہے آپ کو ایک دن میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اللہ کی خاطر میرے بال کاٹ دیں، تو میں آج آپ کی رقم آپ کو دینے آیا ہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو اس باربر نے مجھے کہا، میرا علم مجھے وہ بات نہیں سکھا سکا. کہتے ہیں اس باربر نے کہا کہ سنا ہے تم بہت بڑے استاد ہو گئے ہو. جنید بغدادی سے اس باربر نے کہا کہ سنا ہے آپ بہت بڑے استاد ہو گئے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی خاطر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، شوہر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر ہی تو کر رہے ہیں، بٹ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت ہماری نیتیں ہائیجیکٹ ہو جاتی ہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، بٹ دل میں ہم کہیں نہ کہیں پریز، تعریف، ایکسپیکٹیشنز، اس انسان سے کوئی نہ کوئی اجر چاہ رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہماری زبانوں سے یہ بار بار نکلتا ہے، اور میں عورتوں سے بات کر رہی ہوں، اپنی بہنوں سے بات کر رہی ہوں، ہم بار بار یہ کہتی ہیں میں تو اتنی محبت کرتی ہوں، میرے شوہر میری قدر نہیں کرتے، میں اپنی سسرال کی اتنی خدمت کرتی ہوں، ان کو تو میری کوئی قدر احساس ہی نہیں ہے. یہ اسی وقت ہماری زبانوں سے نکلتا ہے جب ہمارے عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے. ایک باربر تھا لیکن ایک استاد کو بڑی گہری بات سکھا گیا کہ جب کوئی کام اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے تو مخلوق سے توقع نہیں رکھی جاتی. اللہ ہمیں ہر طرح کی ریا سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دل کو نفاق سے محفوظ رکھے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو اس اسلام کی محبت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں ساہون سے، نمازوں میں ریا سے اپنی حفاظت میں رکھیے. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ کل 3:15 پر پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم ہم آیت نمبر 7 سورۃ الماعون کی شروع کریں گے، اور ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا اسلام سیوز یو فرام این ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں اور ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائیں اور اس علم کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.